دلیل جو ہے وہ اس کو رد کرنے کے لیے نہیں آپ کو مل سکی، تو آپ وہاں سے اب بھاگ کے اس طرف آ گئے ہیں، تو میں بھی آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اب جب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کس طرف جاتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو طرف ہے، یہ کون سی طرف ہے؟ اب یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں نا کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ اس کے جسم میں ہی رہتی ہے، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے، تو پھر روح کو تو کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روح کو تو پھر جسم کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ جبکہ آپ یہ مانتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی جاتی ہے، اور یہ آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا میں پیش تو نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم نے صرف قرآن اور حدیث سے ہی بات کرنی ہے۔ میں آپ کو آپ کے لٹریچر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ آسمان کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ آپ کی جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں کیا ہوا ہے، کہ اللہ کا علم ہر طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف کون سی ہے، تو یہ تو آپ کی جماعت بھی مانتی ہے اس بات کو۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر مجھے یہ بتا دینا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہاں بھی یہ لئی ہی اور ادھر بھی جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں 158 میں کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف اٹھا لیا لئی ہی، تو آپ مجھے اس میں سے ڈفرنس کر کے بتا دیں۔ پھر اب جرا کریں ان دونوں آیات میں اور ڈفرنس نکال کے مجھے دکھا دیں کہ بھائی یہاں پہ تو یہ بات ہے لیکن یہاں پہ یہ بات ہے، ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہے۔ اگر آپ وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ آپ تو یہ بھی نہیں، اس کا ترجمہ کرنا اسے بھی قاصر ہے مجھے یہ بتانے سے کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جی سوال گندم جواب چنا۔ سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کیا صرف آسمان تک ہی محدود ہے یا کسی خاص جگہ تک محدود ہے؟ کیا ایسا کچھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اندر، وہ آپ پیش نہ کر پائے؟ اور آپ نے اہل حدیث کا عقیدہ میرے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات میں آسمان تک محدود ہے، جبکہ آپ خود میرا نہیں خیال کہ اہل حدیث ہیں، کیونکہ جس طرح سے شروع میں آپ نے جس طرز میں آپ نے درود و سلام پڑھا تھا نا، اس طرز میں اہل حدیث نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اس کے خلاف ہیں، اس چیز کے سخت خلاف ہے وہ۔ ایسے عموماً بریلوی کرتے ہیں، خیر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں جو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سے جب بھی میں جرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی بھی دلیل کے اوپر تو آپ اس سے بھاگتے ہیں، شروع سے اب تک آپ بھاگنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائے۔ میں ایک بار پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بر رفعہ اللہ الیہ، جو آپ نے آیت بطور دلیل میرے سامنے پیش کی تھی کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اپنی طرف اٹھانے کا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آسمان نامی ایک جگہ تک محدود ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک لامحدود وجود ہے جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں تک ہے پھیلا ہوا؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ آپ سے میں چوتھی بار پوچھ چکا ہوں، آپ نہ جواب دے پائے، بلکہ ادھر ادھر بھی کہتے جی آپ کا لٹریچر، بھئی ہمارا لٹریچر جب ہمارے موضوعات میں سے نہیں ہے، آپ کیوں اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں؟ آپ وہ تذکرہ کریں جو ہمارے موضوعات میں سے ہے، اور وہ یہی ہے قرآن اور حدیث۔ اب قرآن کریم سے آپ نے مجھے دلیل دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آسمان تک محدود ہے، تبھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر مان سکیں گے، ورنہ پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا کہ ایک لامحدود وجود جب ایک محدود وجود کو، لامحدود وجود اللہ ایک محدود وجود حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھاتا ہے تو کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، تو دیں جناب جواب کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے اپنی ذات میں؟ جی کب سے میں ہی سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، آپ نے تو میرے ایک سوال کا بھی جواب دینا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ میں نے جو آپ سے سوال کیے ہیں ان کے تو جواب آپ نے دیے ہی کوئی نہیں۔ میں تو کب سے آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں اور یہاں پہ حیات عیسیٰ پہ بات کر رہا ہوں، اور یہی موضوع تھا۔ اب آپ اس سے بھاگے ہیں، پھر آپ اب چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، اور پھر ابھی آپ نے جو ہے وہ تانے بھی مارنے شروع کر دیے ہیں کہ فرقہ فلاں فرقہ، یہ فرقہ اور وہ فرقہ۔ کیا یہ جو ہے وہ مناظرے کا حصہ تھا کہ ایک دوسرے کے فرقے کے اوپر بات ہوگی؟ تو آپ نے یہ بات کر کے بھی آپ مناظرہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، یہ مناظرے کی شرائط میں طے نہیں تھا۔ آپ اب اس سے تو بالکل اپنی جو ہے وہ ہار کا ثبوت آپ نے پیش کر دیا ہے، اور یہ بھاگنے کے لیے آپ کا آخری جو ایمرجنسی بٹن ہے نا وہ یہی ہے کہ میں یہ پریس کر دوں کہ اس سے فرقہ پوچھوں، اس کے اوپر فرقے پہ بات کروں، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، فلاں فرقہ، اور بھائی فرقے پہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ قرآن اور حدیث پہ بات ہو رہی ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہم نے باہر نہیں جانا۔
آپ کو یہ فکر ہو رہی ہے، آپ کو یہ بالکل فکر ہے کہ یہ کہیں ہماری کوئی کتاب نہ کھول دے، ہماری کسی کتاب کے اوپر بات نہ کر دے، تو میں بالکل نہیں کروں گا، آپ گھبرائیں نہ، آپ جمع ہاتھ رکھیں، میں آپ سے قرآن اور حدیث پہ ہی بات کرنے لگا ہوں، اور وہ شروع سے میں کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے بار بار جو سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے، آپ تو میری ایک بھی دلیل کو رد نہیں کر سکے، آپ نے ایک آیت بھی نہیں پیش کی، ایک حدیث بھی نہیں پیش کی، کوئی بات ہی نہیں آپ کر سکے اپنی دلیل کے اندر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میری شروع سے ہی دلیلوں کو مان چکے تھے۔ آپ پہلے ہی 2 ٹرنز کے اندر جب آپ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے نا کہ یہ تو جواب ہی نہیں ہے، یہ تو جواب ہی نہیں ہے، یہ تو جواب ہی نہیں ہے، تب سے آپ ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں، اور اس سے سننے والوں کو یہ بالکل اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نزول عیسیٰ کی حدیثیں پیش کروں گا ٹائم ایک ایک کر کے اگلی ٹرن میں۔ اچھا ٹائم پورا ہو گیا۔ میری اچھا جی، میرا I'm speechless honestly out of words by this point 13 منٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ 1 منٹ کھیلنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو بتا دو؟ ایک منٹ، ہاں 1 منٹ، ٹھیک ہے شعیب صاحب، ٹھیک ہے شعیب بھائی، سہیب بھائی جی جی ٹھیک ہے، کوئی 1 مسئلہ منٹ ٹھیک نہیں ہے، ہے، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ایک ایک منٹ چلیں کا۔ جی۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات یہ ہے کہ سوال کچھ پوچھو جواب کچھ دیتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، کتنی بار پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کدھر ہے؟ ہمیں جب وہ پتہ چلے گا تو ہی ہم یہ تعین کر پائیں گے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تو آسمان کی طرف اٹھایا یا کہاں اٹھایا؟ وہ آپ پیش نہ کر پائے جو کہ آپ نہ پیش کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، 6 سورت کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ بیک وقت آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، اس وجود نے حضرت عیسیٰ کو کہاں اٹھایا؟ کیونکہ وہاں تو اللہ نے اپنی طرف اٹھانے کا کہا ہے نا۔ جس وقت جہاں پہ اللہ تعالیٰ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ، اللہ وہاں پہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت آسمان پر بھی تھا۔ اللہ نے اٹھایا حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف، تو پھر کہاں اٹھایا اس کا ذکر نہیں کیا کہ آسمان والے کی طرف یا زمین کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹائم کہ میں تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہیں؟ ٹائم اللہ تعالیٰ، ایک منٹ رکھا آپ نے۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں آپ ناظرین، یہ بالکل آپ اس بات کو آپ کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، یہ نہ کوئی ریفرنس پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی پوری آیت پڑھ رہے ہیں، ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور اس سے اپنا ہی استدلال لے کے پیش کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں۔ بھائی آگے والی آیت بھی پڑھو، اس سے پچھلی والی بھی تو پڑھو نا، سیاق و سباق تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں زمین اور آسمان میں ہوں۔ بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس دنیا کی اور آسمان کی، زمین کی اور آسمان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قدرت سے باہر ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب آپ اس کا جو ہے وہ ثبوت دیں۔ اچھا، ثبوت بھی میں نہیں دینا، واہ، دعویٰ یہ کریں اور ثبوت میں دوں، بہت اچھے۔ ثبوت تو میں نے دے دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی۔ پھر یہ 5ویں سورت کی 16ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بیک وقت زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی رگ جان سے زیادہ قریب ہوا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی رگ جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ ان کو اپنی طرف اٹھا کے آسمان کی طرف کیسے لے گیا؟ یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ مجھے سمجھائیں گے ہمارے مولانا اپنا سہیب بھائی، جو کہ یہ نہیں سمجھا سکتے۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں، جہاں تم اپنا رخ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اب اللہ تو ہر طرف موجود ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی بات چل رہی تھی حیات عیسیٰ پہ اور وہ وہاں سے ہٹ کے آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں پہ ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔
اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے اوپر رفع ہونا، اپنی طرف اس کا رفع ہونا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. سورۃ السبا میں جا کے آیت نمبر 4 پڑھیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے علم میں ہے اور جتنا بھی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے، یہ قدرت سے باہر نہیں ہے. جی ٹائم. بہت اچھی جی. اب سوال آ گیا قدرت کے اوپر، حضرت عیسیٰ کا رفع. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اس کا ذکر کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، اور اللہ نے اپنی طرف اٹھایا جس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی حد تک محدود ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ماننی پڑے گی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی حد تک محدود نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے قرآن کریم سے، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات رکھی ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان دونوں جگہوں پر ہے، صرف ایک زمین یا صرف ایک آسمان پر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جہاں پہ بھی تم رخ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہی کا جلوہ پاؤ گے، اللہ ہی کا جلوہ پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوا نا. اور آپ نے کہا اللہ وجود ہی نہیں ہے. لیں جی، آپ تو اللہ کے وجود کے انکاری ہو گئے میرے دوست. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، اب میرا خیال ہے حیات عیسیٰ کے اوپر تو میں بہت سارے دلائل پیش کر چکا ہوں قرآن سے. اب میں، کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ٹائم بہت قریب آ رہا ہے، تو میں نے کہا تھا میں قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت دوں گا. اور اب میں صحیح مسلم کی 391 حدیث ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. صحیح مسلم 391. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں یقیناً عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ ایک عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے. وہ یہ جو حدیث جو میں نے پیش کی ہے صحیح مسلم کی، یہ اس کے اوپر بالکل مہر لگا رہی ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ثبوت ہے اور حدیث کے اندر ان کے نزول کا ثبوت موجود ہے. جی سوال کچھ پوچھو جواب کچھ دیتے ہیں. میں نے حدیث مانگی ہے آپ سے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کہاں ہے؟ کیا صرف اور صرف آسمان تک محدود ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ پہلے تو آپ تو اللہ کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے. آپ نے کہا آپ تو اللہ کا کوئی وجود مانتے ہی نہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تو اللہ ہی کے انکاری ہو گئے. نمبر 2 بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک لامحدود وجود ہے. خود میں نے قرآن سے ثابت کیا. جب اللہ تعالیٰ لامحدود وجود ہے تو لامحدود وجود نے ایک محدود وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، تو وہ آسمان آپ نے کیسے بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر ہی نہیں کیا؟ اور آپ خود اس بات کو بار بار دہرا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اور آسمان پہ اٹھانے کا کہیں ذکر نہیں کیا. جب اللہ نے خود سے آپ نے بتا دیا کہیں ذکر نہیں کیا، تو وہ ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. میرے بھائی پہلے اس کو تو کمپلیٹ کر لیں. پیچھے پیچھے چھوڑی جا، آگے آگے بھاگی جا، آگے آگے بھاگی جا رہے ہیں. اس کو پہلے کمپلیٹ کریں پلیز، اللہ تعالیٰ کے وجود کو. اچھا 5 منٹ آخری ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھمائی جانا ہے ساروں نے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. سیدھی اور صاف بات یہ 2 منٹ اپنا جو ہے فائنل کریں، ختم کریں اس کو یار. 2 گھنٹے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے شعیب اوپر صاحب کو 2 یہ منٹ دیں آپ، اس کے بعد آخری، کیونکہ پہلی ٹرن ان کی تھی، آپ آخری ٹرن لیں. جی میری ٹرن ہے. آپ جی کی جی ٹرن شعیب ہے، صاحب کی ہی ٹرن لیکن یہ آخری ٹرن ہے آپ کی. یہ میری لاسٹ ٹرن ہے. ہاں ٹائم پورا ہو گیا، 2 گھنٹے پورے اس ہو کے گئے. بعد پھر میری لاسٹ اچھا 2 منٹ کی جو ہے وہ میری لاسٹ ٹرن ہے. دیکھیں جی خرم صاحب، اب میری ٹرن ہے نا، میوٹ کر لینا. لاسٹ ٹرن انہوں نے کہا ہے آپ کی، تو اب آپ میوٹ کر لیں. کیا ہو گیا؟ اچھا دیکھیں جی، ہمارے درمیان جو موضوع طے ہوا تھا وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اس کے اوپر جو دلائل جو ہم نے دینے تھے صرف قرآن اور حدیث سے. اور الحمدللہ میں نے قرآن اور حدیث سے ہی بات کی ہے، اور جو جتنے بھی دلائل میں نے دیے ہیں وہ قرآن سے اور حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر جو ہے وہ دیے ہیں. اگر ان کے پاس میری دلیل کے رد میں اگر کوئی بھی بات ہوتی، ان کے پاس کوئی
دلیل ایسی ہوتی جو میری دلیل کو رد کرتی تو یہ ضرور پیش کرتے. انہوں نے اپنی دلیل کے اندر ایک بھی کوئی ایسی قرآن کی آیت پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہمارا حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے یہ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور انہوں نے آج یہ بالکل تسلیم کر لیا ہے خرم صاحب نے. باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میری بات خرم صاحب سے ہو رہی تھی. تو خرم صاحب یہ بات بالکل تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیات کا عقیدہ قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی بہت شکریہ. آپ کا بھی 1 منٹ پڑا ہے شعیب بھائی. جی لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تو ہم نے حیات عیسیٰ پہ بات کر لی. اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مخالف ہیں خرم صاحب یہ میرے ساتھ اب اپنے عقائد کے اوپر بھی کسی دن بات کریں اور یہ وفات عیسیٰ جو ہے وہ ثابت کریں کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے. آج ہم نے جو ہے وہ اپنے عقائد کے اوپر الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں. سننے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے. اب میں ان سے چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ وفات عیسیٰ کے اوپر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ بات کریں اور اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں اور پھر میں بتاؤں گا ان کو کہ جرا کیسے کرتے ہیں اگلے کے عقیدے کے اوپر, اگلے کے دلائل کو رد کیسے کرتے ہیں. تو یہ نیکسٹ ٹائم جب یہ میرے ساتھ طے کریں گے نا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اور آگے چل کے اگر یہ میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں حرم صاحب ختم نبوت کے اوپر بھی تو وہ بھی میں بالکل تیار ہوں, اور یہ اجرائے نبوت پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں, اور آخر پہ مرزا صاحب پہ بھی بات کر لیں. جی میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خرم نے ان کا عقیدہ حیات عیسیٰ کا تسلیم کیا ہے. اس کے اوپر میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. 250 سے زیادہ لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ کس نے کیا تسلیم کیا ہے. انہوں نے بطور دلیل قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی پہلے, یا عیسیٰ انی متوفیکا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اس آیت سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وفات ثابت کر گئے خود ہی. مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی پیش کرنے کی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی حیات عیسیٰ کی کوئی آیت ہی پیش کر دے بھائی. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت پیش کی بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا, یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے. میں نے کافی لمبی چوڑی انہوں نے بحثیں کی ہیں اور غیر ضروری باتیں 80% کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں ہر دفعہ. ان میں ان کو نکال کے انہوں نے سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ میں نے اسے زندہ اٹھایا ہے اور آسمان پہ اٹھایا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. تو یہ الفاظ چونکہ ہے نہیں تو اس لیے خرم مجھ سے اس بات کا مطالبہ بھی نہ کرے کہ زندہ اور آسمان کے الفاظ دکھاؤ قرآن کریم سے. اور ان کے سامنے جو میں نے آیات پیش کی اس سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو لامحدود وجود ہے, وہ بیک وقت آسمان پر بھی ہے, زمین میں بھی ہے, مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, ہر انسان کی چارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چارک سے زیادہ قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چارک سے زیادہ قریب تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا نہ کہ آسمان کی طرف, اور حضرت عیسیٰ وہیں کے وہیں رہ گئے. اس کے اوپر یہ کچھ بھی جرا پیش نہ کر پائے اور مجھے انہوں نے آگے سے کہہ دیا جی تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تسلیم کر گئے ہو, حالانکہ آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کر گئے ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کا آیت پیش کر کے اور اس کا ترجمہ یہ پیش کر کے کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. یہ آپ اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں. آپ کیا حیات پیش کرتے ہیں, آپ تو وفات پیش کر چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. چلیں جی ٹھیک ہے, پبلک نے جو سننا تھا سن لیا ہے, ٹھیک ہے, باقی ڈیسائیڈ وہ خود کر لیں گے کہ کس نے کیا پیش کیا. اللہ تیرا شکر ہے, شکر اللہ کا. سیفی بھائی آج تو نپٹ گئے, کل کی فکر ہے. اچھا سیفی بھائی آپ ذرا 1 منٹ کرو پھر آگے, میں 1 منٹ آ رہا ہوں یار, میں بڑی دیر کا ٹائمر کی وجہ سے رکا ہوا تھا, میں ذرا 2-3 منٹ میں آ رہا ہوں. کوئی بات نہیں, چلے جی. ہاں جی علی بھائی السلام علیکم, موجود ہے بھائی آپ؟ جی جی آ جائیں بھائی آپ بھی. جی جی سیفی صاحب موجود ہوں. چلے جی 1 منٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. لگتا ہے سو گئے تھے آپ ڈیبیٹ سنتے سنتے, مایوس ہو گئے تھے علی بھائی. مایوس کس بات سے ہونا ہے؟ ویسے مایوسی یہ تھی کہ کوئی ایک دلیل ہی دے دیتے. دلیل دی نہیں انہوں نے, شعیب بھائی نے. شعیب بھائی بس یہی ثابت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا. سیفی صاحب اس پہ نہیں میں نہیں بحث کر رہا ہوں, میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ شعیب صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر دیا.
लेकिन अब ज़ैफ़ी साहब साबित उनको ये करना था कि वो जिंदा हैं। मुख्तसर रफा सी का बात मतलब ये है जिंदा कि होता है या रफा में जिंदगी भी शामिल है, ये साबित करना था। जब कोई मुद्दई अपना अच्छा दावा अली साहब रुक पेश जाओ करे, जरा। अच्छा अली साहब रुक दें, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे जो। ओ भाई अली साहब रुक दें चले ना। चले तो आप अपना कर लें यार। ज़ैफ़ी साहब आपने हाँ मुझे जी, आप मुखातिब अपना किया करें। है। अच्छा सैफी भाई, मेरी छोटी सी गुजारिश है कि खुरम भाई को कहें कि पोस्टर बना दें और आप लगा दें। उमर भाई आते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। खुर्रम भाई बना रहे ज़ैफ़ी हो साहब आज ही पोस्टर? करना है। जी पोस्टर का मुझे बता दें, ऊपर आप मैंने कब का सोच कर आए थे? मुनाजरा की जगह। मैं ठीक है? तो उस वक्त का सोच मुकालमा के आया लिख दो। था, तो अब तो यार 5:30 हो गए हैं शाम के। अली क्या भाई नहीं देखिए करना है? बात सुने, मैं एक वक्त पे या तो बात कर सकता था उनसे या पोस्टर बना सकता था ना, दो काम इकट्ठे तो नहीं कर सकता। नहीं वो